الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعہ حضرات کی خدمت میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. آج اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے غریبی اور امیری، مالداری اور فقیری دین کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے، اسی بات کو مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس عالم کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے روزی تقسیم کی ہے الگ الگ لیول سے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کی معیشت کو دنیاوی زندگی کے اندر تقسیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تقسیم کیا. تو مالدار بھی اللہ بناتا ہے اور غریب کو بھی اللہ ہی بناتا ہے. اس لیے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ مالدار ہے اس لیے اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اونچا مقام ہے، اور یہ غریب ہے اس کی کوئی عزت نہیں اللہ کے یہاں، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے یہ بنایا. دنیا کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، الدنیا دارو من لا دار له، بھائی دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور مال من لا مال له، اور یہ دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا کوئی مال نہیں. ولها يجمع من لا عقل له، اور اس کو جمع وہ کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. کیا مطلب اس حدیث کا کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں؟ تو مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ دنیا میں آدمی گھر اس لیے بناتا ہے تاکہ خوشگوار زندگی گزرے، اچھی زندگی گزرے، اس کے لیے آدمی دنیا میں گھر بناتا ہے. لیکن جو دنیا کو اپنا گھر بنا لیتا ہے دنیا میں ہے ہی نہیں. اصلی جو زندگی اور راحت کی عیش کی جو زندگی ہے وہ تو مرنے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی اصل عیش وہ تو آخرت کا ہے. دنیا کی کسی بھی قیمتی چیز کو لے لو،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت کے لیے آپ کے پاس آپ گئے، دوسرا تیار ہے اس کو لینے کے لیے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اسباب کو قائم کیا ہے. اسباب کو قائم کیا، ان اسباب کے ذریعے دنیا چل رہی ہے. اس لیے مال کی بھی ضرورت ہے. ہاں، علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے. وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو وہ افضل ہے، یا پھر وہ غریب جو صبر کرنے والا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ جب غریب کی بات سوچتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے بے دین ہو، ایک آدمی مالدار ہے لیکن دیندار ہے، اور ایک آدمی غریب ہے بے دین ہے، تو بے دینی تو سبب ہے غربت کا. اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کر رکھا ہے، لیکن آپ جیسے اسباب اختیار کرو گے ایسے نتیجے مرتب ہوں گے. میں جب ہندوستان میں تھا تو نینی تال ایک جگہ ہے، وہاں گھومنے، وہاں تالاب بہت سارے، تو فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا. مسجد کے قریب کچھ مسجد ہی کے گیسٹ ہاؤس روم بنے ہوئے. جب روم میں گئے وہاں کا ہم نے کرایہ پہ مقرر کیا کرایہ، اور گئے تو دیکھا کہ وہاں کی جو استنجا خانے اور باتھ روم تھے بہت گندے. میں نے وہاں کے لوگوں سے بات کیا یہ کیا، تو مجھے کہنے لگے کہ یار دیکھو یہاں غربت بہت زیادہ اس لیے. میں نے کہا یہ نہیں، غربت اسی لیے ہے کہ تمہارے یہاں گندگی. یہ گندگی کا سبب غربت نہیں ہے، بلکہ گندگی خود غربت کا سبب ہے. بھائی ایک آدمی غریب ہو تو کیا صفائی نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ مالدار جو شکر گزار ہے وہ افضل ہے یا وہ غریب جو کہ صبر کرنے والا. آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. غریب دین سے دور اور مالدار کچھ اعتبار سے دین کے قریب. میں بالکل وجہ نہیں کہتا ہوں، پورا کا پورا نہیں، کیونکہ مالدار کو جب جیب میں ہاتھ ڈالنے کی باری آتی ہے تو ڈرتا ہے. نماز ہوگی، وقت بھی لگائے گا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مسجد مدرسے کی بات آئے گی کہا نہیں ہے کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مال کا ملنا. اس سے مال کی برائی نہیں کی جا سکتی کہ مال پورا کا پورا خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے پاس بہت مال تھا اور انہوں نے دیا اللہ کے راستے میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مال والے. تو علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں مالداری کی بھی حقیقت بتلائی کہ مالداری بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک خیر لک ورثتک اغنیاء خیر من ان تذر آلۃ یتکففون الناس. انک ان تذر، اگر تو اپنے رشتہ داروں کو اس طرح چھوڑتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو غریب چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے رہے. اگر کوئی آدمی مال کے حقوق ادا کر رہا ہے، زکات نکال رہا ہے، جہاں تقاضا دین کا آتا ہے وہاں پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر بھی مال اس کے پاس ہے، تو کہا کہ اچھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں لینا چاہتا ہوں. آج کل کوئی ہمارے جیسا مفتی ہوتا تھا بہت اچھا، دیکھیں کتنا سخی آدمی. حضور نے فرمایا کہ
کا آدھا کا نہیں، کا 1/3 دے کا ٹھیک ہے 1/3 باقی رشتے داروں کے لیے رکھو۔ تم اپنے رشتے داروں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ محتاج ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور بات یاد رکھیے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، روضۃ الکلام میں ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ پھیلا کر جو کمائی ہے وہ آخری درجے کی کمائی، بالکل آخری درجے، فرسٹ درجے کی اپنے ہاتھ کی کمائی، آدمی محنت کر کے جو کماتا وہ اصل اول درجے، اور آخری درجے کی لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کمائے تو وہ بالکل آخری درجے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتے داروں کو اس حال میں چھوڑو کہ ان کے پاس مال ہے، اس طرح سے نہیں کہ حرام کا بھی جمع کر لیا، ادھر سے بھی کر دیا ادھر سے بھی کر، نہیں، حلال طریقے سے جمع کرنا اور پھر اپنے رشتے داروں کو دو۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو غریب آپ یہ سوچ کے چلے جاؤ کہ بھائی میرا بھی خدا تھا ان کا بھی خدا ہوگا، وہ تو سب کا ہی خدا ہے، لیکن اگر وہ بھیک مانگیں گے تو کس کا کہیں گے کہ یہ تو فلاں کی اولاد ہے، وہ گل چھرے اڑا کے چلے گئے، سب سیر سپاٹے کر کے چلے گئے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑا بھی نہیں۔ تو ایک درجے تک مال کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے بار بار ایک بات ایک مثال دی ہے کہ جیسے کہ کشتی اور پانی، بغیر پانی کی کشتی نہیں چل سکتی، لیکن یہی پانی اگر کشتی میں چلا آئے تو کشتی کے لیے پھنسی کا سبب بنے گی نہیں، ڈوب جائے گی کیا؟ اسی طرح سے مال اور دنیا کماؤ اچھے طریقے سے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن دل پہ جگہ مت دو اس کو۔ اگر یہ دل میں آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے۔ جو چیز دل میں آ جاتی ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسے نا کہ دل پہ لو اس کام کو، ہمارے جماعت کے ساتھ اس کام کو دل پہ لو، کیا مطلب؟ اگر یہاں آ گیا یہ کام تو پھر آپ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کے، اور صرف سرسری رہو گے تو پھر کچھ قربانی نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آدمی اسی کا ہو جائے کہ ساری نمازیں قربان ہو رہی ہے، حلال و حرام کے جتنے احکام ہیں وہ پسو کچھ ڈال رہا ہے آدمی۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے مال، وہ مال جو اچھا ہو کتنا بڑھیا ہے اس آدمی کے پاس جو خود نیک ہو، یعنی مال بھی اچھا ہو آدمی بھی نیک ہو۔ حضور نے اس کو اچھا قرار دیا، تعریف کی نعمت، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ محدثین یہاں لکھتے ہیں کہ مال کو بھی صالح قرار دیا، آدمی کو بھی کہا کہ اچھا مال ہوگا، اچھے آدمی کے پاس ہوگا، یہ بہترین چیز ہے۔ اس سے ایسا مت سمجھو کہ شریعت کے اندر مال کو گالیاں دی گئی، مال کو برا کہا گیا ہے، نہیں، صحیح طریقے کا مال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی ہے، آپ کے پاس بہت مال آیا لیکن آپ نے روکا نہیں، نکالتے رہے۔ روایات اس بارے میں بہت زیادہ ہے کہ غنا، مالداری، اس کی کتنی قیمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی من لا یحب المال، کیا فرمایا؟ لا خیر فی من لا یحب المال لیصل به رحمه ویؤدی به امانته ویستغنی به عن خلق ربه۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا، مال نہیں چاہتا، مجھے تو مال کی کوئی ضرورت، ارے بھائی مال اس لیے کا ہو کہ اپنے رشتے داروں پہ خرچ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے اور امانت کو ادا کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ کے مخلوق سے ہم مستغنی رہیں، اللہ کی مخلوق سے امید نہیں رکھے۔ اگر آدمی اس لیے مال کو چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اس میں خیر ہے، اور جو آدمی مال کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ بھائی آدمی مال سے محبت اس لیے کرے تاکہ وہ رشتے داروں پہ خرچ کرے، تاکہ وہ امانتوں کو ادا کرے، تاکہ وہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مستغنی ہو جاوے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ الفقر راس کل بلا، وہی محتاجی سب مصیبتوں کی بنیاد ہے. فقیری، محتاجی سب مصیبتوں کا سر ہے. وداعیۃ الی مقت الناس، اور محتاجی لوگوں کو بلاتی ہے برائی کی طرف، لوگوں کی دشمنی دل میں ڈالتی. ایک آدمی غریب ہوگا، وہ دوسرے مالدار کو دیکھے گا تو اس کے دل میں دشمنی ہوگی کہ اس کا مال کس کا، خرچ تو کرتا نہیں، ہم غریب ہیں ہمیں تو کچھ دیتا نہیں ہے. تو یہ کون سی چیز کروا دے؟ محتاجی. ظاہر بات ہے مال ہوگا آدمی کے پاس تو مستغنی ہوگا، وہ لوگوں سے ڈرے گا نہیں. آج دنیا کے اندر حق کے آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ علماء کی غربت. علماء کی غربت یہ سب سے بڑا سبب ہے. اس زمانے کے اندر علماء کی طلب پبلک کے ہاتھ میں نہیں، پبلک نہیں دیتی. علماء کی طرف بیت المال سے نہیں. آپ دیکھیں تاریخ تو ہم لوگ دیکھتے کہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بچہ حافظ بنتا تھا اس کو 1 سال کا 200 درہم ملتا تھا. ایک بچے کو، کسی کے 5 بچے 5 سال کا 500 کو. ہاں تو پھر لوگ حافظ بناتے. آج ہمارے یہاں کسی کو کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کا ملے گا کیا؟ ہر ماں باپ کی نظر جیب کے اوپر ہے. یہ جیب گرم کرے گا کیا؟ یہی وجہ ہے. اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے ساری چیزیں جاتی تھی، اس لیے علماء بھی حق بات بولتے. لیکن اب ہوا یہ کہ پبلک کے ہاتھ میں آ گیا یہ کام، پبلک کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے اور ان کے وہ پیسہ پھر امام کے ہاتھ میں جا رہا ہے. تب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بات ہو رہی ہے کہ پھر بیچارے کو دبنا پڑتا ہے. وہ سوچ کے بولے گا کہ میری نوکری کا کیا ہوگا. اگر میں نے کچھ کہہ دیا، سخت بات کہہ دی تو لوگ ناراض ہو جائیں. اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جب کسی آدمی کے اوپر محتاجی آتی ہے، جو آدمی غریب ہو جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے حیا کو چھوڑنے پر، وہ شرم چھوڑ دیتا ہے. اور جو آدمی شرم کو چھوڑے گا وہ مروت کو ختم کر دے گا، انسانیت چلی جائے گی. اور جس کے اندر سے انسانیت نہیں، اگر جس میں نہیں رہے گی، جس میں انسانیت نہیں، وہ لوگوں سے دشمنی رکھے گا، اپنے دل میں لوگوں کو برا سمجھے گا. اور جو اس طرح سے کرے گا وہ بے عزت ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. بنیاد وہی ہے، غریبی، محتاجی. دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک مالدار ہے جو عبادت گزار ہے، شریعت کے حقوق ادا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ غریب جو نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے، دین سے بالکل لگونا، شراب اور پی کے بس مست کر کے جگاڑ کر کچھ کھیل رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جنت میں غریب لوگ 500 سال پہلے تھے. ایسے غریب ہے، ایسے غریب نہیں بنے. جو مالی اعتبار سے غریب ہے لیکن دین پر چلتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ ہیں. لیکن آج ہمارے غریبوں نے کیا کہہ دیا کہ اس کے پاس تو پیسہ ہے، تو بھائی پیسہ ہے تو دنیا دار ہو گئے. تم بھی محنت کرو. شریعت میں بیٹھے رہنے کو منع کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی آرام سے بیٹھا رہے اور لوگوں کے سہارے سے وہاں سے آئے گا تو میں کھاؤں گا نہیں. اس کو تباہ الفاظ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی بیکار بیٹھا رہے. اور بھی یوں سوچے کہ غریبی کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن کیسے غریب؟ آج ہم نے نماز پڑھیں، نہ دین پر چلے، نہ شریعت کے احکام کے کچھ کریں، اور پھر یہ امید رکھے. یہ تو غفلت ہے میرے بھائی. خیر تو روایت میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الفقر الموت الاکبر، محتاجی بہت بڑی موت ہے. الفقر الموت الاکبر. آدمی کو محنت کر کے کما کر پیسہ بچانا چاہیے. جس جمع کے اندر داخل نہیں ہوگا قرض و زکات نکال دو اپنی. کوئی ضرورت ہے، امت کا کوئی تقاضا ہے تو اس پہ دے دو. یہ کہاں برا ہے؟ مالداری کی فضیلت آئی ہے. ہاں صحابہ کی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹے
میں نے ہنزل ایک کڑوی چیز ہوتی ہے اس کو بھی میں نے کھایا، میں نے ایلوا بھی چکھا، لیکن محتاجی سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اکلت الحنظل وذقت الصبر فلم ار شیئا امر من الفقر، میں نے محتاجی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سمجھنا کہ اگر ہم پیسہ کمائیں گے، مال کمائیں گے، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کمینے کے سامنے میں اگر ہاتھ پھیلاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مال جمع کروں، چاہے اللہ میرا حساب لے کوئی بات نہیں، لیکن میں اس کو پسند کروں گا کہ میرا اللہ حساب لے، مال چاہے میں جمع کروں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اس سے تو وہ بہتر ہے کہ مجھے حساب دینا پڑ جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، احادیث شریفہ کے اندر مال کی فضیلت آئی اور یہاں تک کہا گیا کہ سب سے برا مال وہ ہے، اور سنیے یہ بات، ابو حاتم بستی رحمت اللہ علیہ روضۃ العقلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ان شر المال مالا ما لا یخرج منہ حقوقہ، سب سے بدترین مال وہ ہے جس کے حقوق نہ ادا کیے جاتے، جس کے حقوق ادا نہ، وہ مال برا ہے۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے سامنے ایک غریب آدمی بیٹھا ہے، بھوکا پڑا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے گا تو میں دوں گا، یا کہ میں کیوں دوں اس کو، یہ تو بہت بری بات ہے، ہاں بہت بڑی کنجوس پنے کی بات ہے۔ مال کے حقوق ہیں، سمجھیں یہ حقوق کیا کیا ہے۔ سب سے برا مال وہ ہے کہ جس مال میں سے اس کے حقوق ادا نہ کیے جاتے ہو، اور آگے لکھتے اس سے زیادہ برا مال وہ ہے جو بغیر حلالت کے، یعنی بغیر علت کے ناجائز طریقے سے آدمی لے اور اس کو جو حق ہے اس کو روک دے، وہ منع من حق کی، اور غیر حلال میں اس کو استعمال کرے، یعنی مال دوسرے کا اور دوسرے کا لے کر پھر حرام میں استعمال کرے، یہ اس سے بھی برا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مال حاصل کرنے کے راستے، اور وہ راستے آپ سے کلیئر ہونے چاہیے، جب کلیئر ہے تو پھر ڈر کس کا ہو، پھر استعمال جہاں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے، ناجائز طریقے پر اس کا خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ فرماتے تھے کہ دیکھو جس کے پاس مال ہوگا، لوگ ایسے اس کے ساتھ چپکے رہیں گے جیسے کہ سورج کی کرنیں چپکی رہتی ہے سورج کے ساتھ، اور یہ مال پانی سے زیادہ میٹھا، آسمان سے زیادہ بلند، شہد سے زیادہ شیریں، اور گلاب سے زیادہ خوشبودار، اور یہ مالدار آدمی اس کی غلطی بھی صحیح سمجھی جاتی، ہاں، اور اگر اس کی برائیاں ہوگی وہ بھی نیکیاں بن جائے گی، اور اس کی بات قبول کی جائے گی، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو بلند کیا جائے گا، اس کی بات اگر لوگ سنیں گے تو کبھی اکتائیں گے نہیں، اور غریب آدمی اس کی بات لوگ نہیں سنیں گے، لوگوں کے نزدیک اس کی بات اتنی جھوٹی جیسے کہ دور سے پانی دکھتا ہے اور وہاں جاؤ تو پانی نہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھائی مال کو یہ مت سمجھو کہ نہیں کمانا چاہیے، اس کا حساب ہوگا، ارے بھائی کمانا چاہیے حلال طریقے سے، تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، ہم اپنے رشتے داروں پر خرچ کر سکیں، اور ہم صحیح ڈھنگ سے اس کے حقوق ادا کر سکیں، اور اس مال کے ذریعے آپ کے دوست بڑھیں گے، آپ اس مال کے ذریعے لوگوں کو بڑی بات کا حکم دے سکتے ہیں، بری بات سے روک سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ کیوں کمائیں، تو ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کاریگری دی ہے، الحمدللہ یہ مسلم قوم ایسے اللہ نے ان کے اندر چیلنج رکھا، ہاں، کہ کہیں بھی ہاتھ رکھتی ہے
اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اللہ کو دماغ دیا ہے. میرے بھائیوں اپنے دماغوں کو استعمال کرو, دین کے پر لگاؤ, دنیا پہ بھی لگاؤ, برا نہیں. ہاں حضرت حمدان فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہے تھے, بہت بڑے محدث ہیں, رو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا سامان چوری ہو گیا, میرا مال چوری ہو گیا ہے, اس سے میں رو رہا ہوں. تو کہا یا تم مال پہ رو رہے ہو؟ کہا ہوا قوام دین, وہ تو میرے دین کی بنیاد ہے. آدمی کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے دین کو بتا سکتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اسی مال کی بنیاد پر دین بیچ لے گا. نہ ہوتا ہے بھائی, آدمی چوری کرتا ہے, کیوں؟ مال کے لیے. کیوں چوری کر رہا ہے؟ ناجائز طریقہ ہے پھر بھی, لیکن اس کا دین برباد ہو رہا ہے. اگر اس کے پاس مال ہوتا, پہلے سے کما کے رکھتا یا محنت کر کے جمع کرتا, تو پھر اس کو کسی کا چوری کرنے کی نوبت نہ آتی. آدمی جھوٹ بول کے مال کما رہا ہے, دین بیچ رہا ہے. تو دیکھو مال سے آدمی کے دین میں تقویت پہنچتی ہے, آدمی دین کے اندر درست رہ سکتا ہے. اور آج کے زمانے کے اندر میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جو مالدار ہیں ان کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانا چاہیے. اگر وہ علم دین سیکھیں گے تو امت کے سامنے صحیح باتیں آئیں گی. آج امت کے سامنے صحیح باتیں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آدمی ڈر رہے کہ ہماری نوکری کا کیا ہوگا. اگر ہم نے صحیح کہہ دیا اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کو کچھ برا لگ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. اور بھی علماء کرام کی بہت ساری باتیں ہیں. حماد بن زید فرماتے حضرت ایوب سے, تو انہوں نے فرمایا کہ ابو قلابہ نے مجھے کہا کہ ایوب الزم سوقک, تم اپنے بازار کو لازم پکڑو, دکان پہ جایا کرو, یہ نہیں کہ اب مجھے ضرورت نہیں, اللہ نے بہت دے دیا. کہا نہیں, جاتے رہو. الزم سوقک فإنک لا تزال کریما علی اخوانی, اس لیے کہ اگر آپ بازار جاتے رہیں گے, اپنی دکان پہ جاتے رہیں گے, تو آپ اپنے بھائیوں کے اوپر, اپنے دوستوں کے اوپر سخاوت کر سکیں گے. اور جب تک آپ کے پاس مال ہے وہاں تک لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے, اور نہیں ہوگا تو پھر کہیں گے کہ اب اس کے بعد کیا بیٹھنے کا, اس کے بعد ہے کیا, رکھا کیا, اس کے بعد کیا جانے کا. ہاں تو مالداری کی بھی فضیلت ہے. یہ نہیں ہے کہ مالدار ہونا ہے یا کسی کے پاس مال ہونا یہ برا ہے, نہیں, دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے ان کی معیشت کو ہم خود تقسیم کیا. خدا کہہ رہا ہے 25 پارے کیا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا. لیکن کوئی آدمی مالداری اور غربت کی وجہ سے کم نہیں ہو سکتا. یعنی یہ پرانا مالداری اس سے بہت اچھا, یہ غریب ہے اس سے اچھا نہیں. دین پر کون چلتا ہے, بس یہ بات یاد رکھو. چاہے مالدار ہے لیکن دین پہ چل رہا ہے, اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہوگی. نہیں وہ روایت آپ نے سنی ہوگی, صحابہ کرام نے حضور سے شکایت کی کہ حضور یہ مالدار لوگ تو پیسہ خرچ کرتے کہ عزت ان کا تو دین سے بہت مقام ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک دعا بتاتا ہوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دعا حضور کہا کہ دیکھو تم اگر یہ پڑھتے رہو تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. ان لوگوں کو پتا چل گیا, ان لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ حضور کے پاس آئے تھا, بھائی وہ تو اللہ کی طرف سے, اب یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. دینداری پیدا کرو میرے بھائی. آج کے زمانے کے اندر دینداری بہت زیادہ ضروری ہے, ضرورت ہے اس کی. ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بنا, اور کبھی بھی بیکار نہ بیٹھے. کام نہیں کر رہا ہے, کیوں؟ کام کا ضرورت نہیں ہے. پورا کام بھیج رہے ہیں, پورا درجہ مجھے مل رہا ہے, لیو دے رہی ہے, وہ دے رہا. کبھی بھی اپنے آپ کو میرے عزیزو عاجز مت کرو, عاجز مت کرو. ہاں اللہ رب العزت نے اگر آپ کے خرچے زیادہ رکھے, اولاد زیادہ ہے, اور آپ کما کے لا رہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اور آپ شریعت پر بھی چل رہے ہیں, جس کو فقیری کہتے ہیں, بعض اللہ والے ایسے, تو اس کا بھی مقام ہے.
وہ بھی برا نہیں، دین پر چلتے ہوئے اگر کسی کے پاس مال نہیں اور غریبی، آدمی سرکش کب بنتا ہے؟ جب مال آتا ہے، اور مال آنے کے بعد پھر شریعت پہ چلتا نہیں تو پھر وہ نالائق کہلاتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ قرآن کہتا ہے سورہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی میں یہ آیت ہے کہ یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگا ہے، یعنی اس کے پاس وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، یا اللہ ان الی ربک الرجعیٰ، تو کچھ بھی ہو جائے لوٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ مالداری اور غریبی کے بارے میں کیا بتلاتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے جو کوئی بھی نالائق ہوا یا سرکش ہوا ہے وہ تب ہوا ہے جب کہ اس کے پاس مالداری آ گئی، اور مطلب یہ ہے کہ مالداری آنے کے بعد راستے سے بھٹک گئے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ایسے مالدار آئے تو ان کو روزانہ نئی نئی باتیں، نئے نئے چونچڑے اور نئے نئے تقاضے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس لیے کہا کہ اچھا مال اچھے آدمی کے پاس، برا مال برے آدمی کے پاس، تو اچھا آدمی وہ کہلائے گا جو مال کو صحیح خرچ کرے۔ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں فقیری کی فضیلت۔ شریعت کے اندر اگر کوئی آدمی بغیر مال کے ہے، دین پر چل رہا ہے، پھر بھی اس کے پاس مال نہیں تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو پسند کیا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں غربت تھی، ایک ٹائم کا کھانا ملتا دوسرا نہیں ملتا، یہ آپ کا اختیاری تھا، یعنی آپ نے چوز کیا تھا، بائی چوز یہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو فرمایا تو آپ کہو تو سونے کے پہاڑ لگا دے آپ کے ساتھ چلتے ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بفقرائکم، یاد رکھو تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ دو چار بھائی رہ رہے، ایک بھائی بیچارہ معذور ہے، کام نہیں کر رہا ہے، تو اب یہ مت کہو کہ یہ بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ مصیبت ہے ہمارے اوپر، نہیں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ حضور فرما رہے ہل تنصرون وترزقون بضعفائکم، ارے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں طاقتور ہوں، میں کما کے لاتا، میں اپنی محنت سے لا رہا ہوں۔ ہاں، اور دوسری روایت ہے آگے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیدخلن فقراء امتی الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام، میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں، 500 سال پہلے۔ ایسے میں نے کہا کہ آج غریب کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ مال کا غریب، غریب مالداری مال سے نہیں ہے، غریب کا تعلق، غربت کا تعلق مال سے نہیں، وہ دل سے اس کا تعلق۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شریعت سے چلتے ہوئے بھی اگر آدمی کے پاس کچھ مال کی کمی ہے یا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نفع طولہ مل رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ مالداری بہت زیادہ مال ہونے کا نام نہیں ہے، جس کا کام اٹکتا نہ ہو وہ بہت بڑا مالدار ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو پھر آپ غریب کہاں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کی بات کی گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی کہنے لگا کہ کیا میں مالدار ہوں کہ نہیں؟ تو کہا کہ تمہارے پاس آج شام کا کھانا ہے؟ تو کہا کہ کل کا صاحب مالدار ہو، آپ مالدار ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو بینک بیلنس کو کہتے کہ خوب لمبا تھوڑا ہو تبھی مالدار کہلائیں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کی گاڑی اگر اٹکے نہیں اور چلتا رہے، جبھی کوئی کام آیا اللہ نے نکال دیا، آپ بہت بڑے مالدار ہیں، کیا آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ خیر، روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے دوستوں کو مجھے قریب کرو، مجھ سے قریب کر دو، جو میرے دوست ہیں۔
فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ تیرے دوست کون ہیں، یا الہ العالمین تیرے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فقراء المومنین احبائی، ایمان والوں میں جو محتاج غریب لوگ تھے وہ میرے دوست ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبادی، اے میرے نیک بندو، یا عبادی الصالحین۔ دیکھو میں نے کہا تھا کہ فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے دینی کے ساتھ رہتا ہوں۔ یا عبادی الصالحین، اے میرے نیک بندو۔ نیک بندہ کون ہوگا؟ نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے خلاف کرے، چوری چنداری اور الٹے سیدھے دھندے کرے اور وہ صالح ہوگا، وہ نیک ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے دیندار غریبوں سے اللہ فرمائے گا کہ یا عبادی الصالحین، اے میرے نیک بندو، ما زویت الدنیا عنکم لہوانکم علی، میں نے دنیا تم سے دور اس لیے نہیں رکھی تھی کہ تم مجھے پسند نہیں تھے، تمہاری قیمت میرے نزدیک کچھ نہیں تھی، یہ نہیں تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں نے دنیا تم سے اس لیے دور رکھی تھی کہ تم مجھے پسند نہیں تھے، بلکہ بھی کرامتی، تم میرے نزدیک عزت رکھتے تھے، تمہاری میرے پاس ایک عزت کی شرف تھا، اس لیے میں نے تم کو دنیا سے دور رکھا۔ تمتعوا بالنظر الیہ، مجھے دیکھ کے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے دیکھتے رہو، تم لوگ دیکھتے رہو۔ اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ وتمنوا ما شئتم، تم جو چاہو تمنا کرو، بولو کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے وعزتک وجلالک، اے رب تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لقد احسنت الیہ، تو نے مجھ پر احسان کیا، دنیا تو نے مجھ سے دور رکھی، دنیا کو مجھ سے تو نے سمیٹ کر رکھا، یہ تیرا بہت بڑا احسان تھا۔ اور تو نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم سے دنیا کو پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ ان کا اکرام کیا جائے، ان کو خوش آمدید کیا جائے، اور ان لوگوں کو جنت کے اونچے اونچے درجات کے اوپر بھیجا جائے۔ میرے بھائیو وہ وقت آئے گا، لیکن کہتے ہیں کہ غریبی میں نام پیدا تھا، آدمی یہ سمجھ کرے بھائی گزر رہی ہے گزار دو زندگی، وہ انسان نہیں، وہ انسانیت ہی نہیں ہے جو ایسی زندگی گزار رہا ہو کہ بس کٹ رہی ہے۔ ارے دینداری کے ساتھ کاٹو، اللہ کے حکم برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چل کے زندگی گزارو۔ تو اگر دنیا میں نفی تولی ملی تو انشاءاللہ وہاں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ دینا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اصل اللہ کے نزدیک اس کا دین ہے، دین پہ چلو گے تو اس کا قرب ملے گا۔ دین کو اگر ہم لوگ پسے پش ڈالیں گے تو پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے مالداروں کی صحبت اختیار کی، میں مالداروں کے پاس مدتیں رہا، لیکن مجھ سے زیادہ کوئی غمگین نہیں تھا، اس لیے کہ جب میں مالداروں کے پاس بیٹھتا تھا تو میری جو سواری ہوتی تھی میں دیکھتا یار اس کی سواری مجھ سے اچھی ہے، میری تو گھٹیا ہے، اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں، میرے کپڑے تو ایسے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے آدمی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، کہ میں تو یار نماز ایک ہی مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں، یہ تو 5 پڑھتا ہے مسجد میں آ کے، مجھ سے بہت آگے ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں تو اس سے اچھا ہوں کہ وہ تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، میں تو روزانہ ایک آتا ہوں، تو ایک بھی چلی جائے گی تمہاری۔ اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نچلوں کو دیکھو کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا وقت پہ نہیں مل رہا ہے، اور اللہ مجھے 3 ٹائم اچھا دلا رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو اس زندگی میں اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا یہ نعمتیں چھین لے۔ یاد رکھ لینا، ہاں ہم نے نعمتوں کو نعمتیں نہیں سمجھا ہے، ابھی جو امن و امان و چین و سکون ہے الحمدللہ، اس نعمت کی قدر کرو، اور جتنا ہو سکے دین کا کام کرو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، تلاوت قرآن کرو، ذکر و اذکار کرو، ورنہ پھر ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ ہماری برائیوں کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی نعمتیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کو نہیں سمجھا ہے، ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔
ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے عداوت کر رہے ہیں۔ دیکھیں نماز فجر میں 4-5 آدمی آ رہے ہیں، ہاں یہ کیا ہے؟ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ کچھ آ گیا، تھوڑے پیسے ہو گئے تو بڑھ گئے۔ پابندی کرو نماز کی، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کراؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے۔ کہ دنیا کے اندر جو فتنے چل رہے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں وہ فتنے گھس جائے۔ آج اولاد قابو میں نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد پہ دھیان نہیں دیا ہے، ہم نے اولاد کو سمجھایا نہیں ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، ہم نے اولاد کے سامنے وہ کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہماری غلط بکواس کی وجہ سے ہماری اولاد بھی بے لگام ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی قدر کرو، ورنہ پھر ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے جس درجے پہ رکھا ہے کوئی آدمی بیکار کرے، محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کر رکھا ہے، لیکن ہمیں ایسا بھی کہا ہے کہ تم محنت کرو، کما کے کھاؤ۔ ہاں آدمی کو بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی حقیقت سمجھا دے اور دنیا کی حقیقت بھی سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔